السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ، اما بعد۔ تجارتی مال پر زکوٰۃ ادا کی جائے گی، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بیان فرمائی ہے اور احادیث نبویہ میں بھی ملتی ہے۔ یعنی وہ مال جو تجارت کے لیے ہے اس پر زکوٰۃ ادا ہوگی۔ گھریلو استعمال کے لیے جو چیز ہے اپنے استعمال کے لیے اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ تجارتی مال پر زکوٰۃ کی دلیل قرآن مجید میں اور بھی آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں آیت نمبر 267 میں فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض۔ اے ایمان والو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، زکوٰۃ ادا کرو وہ پاکیزہ چیزیں جو تم نے کمائی ہیں، یعنی کمائی جو ہے تمہاری اس میں سے تم نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ تو اس سے ائمہ کرام نے، علماء نے جو ہے وہ دلیل پکڑی ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں 983 نمبر حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زکوٰۃ کا مال اکٹھا کرنے کے لیے بھیجا، تو وہ گئے تو اس میں 3 بندوں کے بارے میں آتا ہے، اور اس میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے ابو جمیل غالباً ہیں، یا ان کا مجھے نام یاد نہیں آ رہا۔ تو ان سے زکوٰۃ جو ہے وہ مانگی تو انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ تو نبی علیہ السلام کو بتایا گیا تو وہ زکوٰۃ نہیں دے رہے، تو انہوں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تو فقیر ہے ابو جمیل جو ہے، لیکن خالد پر تم ظلم کر رہے ہو، اس نے اپنا مال تو اللہ کی راہ میں وقف کر رکھا ہے۔ تو اس لیے اس حدیث سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر وہ تجارتی طور پر ہوتا تو وہاں پر وہ زکوٰۃ ادا کرتے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ وہ اللہ کے لیے وقف ہے، وہ تجارت کے لیے نہیں ہے، تو اس لیے اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ تو یہ حدیث بھی اس بات کی بیان دلیل ہے کہ اگر تجارتی مال ہو تو اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اب یہاں آتے ہیں وہ سوال جو کیا گیا ہے کہ کیا مکان کے کرائے پر زکوٰۃ ہوگی یا مکان پر زکوٰۃ ہوگی؟ تو یہاں پر وہی ہم دلیل جو ہے وہ لیتے ہیں، اگر وہ مکان تجارتی بنیاد پر لیا گیا ہے، تجارت کے لیے ہے کہ وہ کل اس کی قیمت پڑے گی میں بیچ دوں گا، تو اس کو ہر سال مارکیٹ ویلیو کے مطابق اس کی قیمت لگا کر آزاد کی جائے، اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی، اور اس کا جو مال ہے اکٹھا ہوا کرائے کی مد میں اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی اگر وہ جمع ہو کر موجود ہے۔ اگر وہ خرچ ہو گیا تو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں، لیکن اگر ہر مہینے وہ جمع ہوتا رہتا ہے اکاؤنٹ میں اور سال کے آخر میں وہ مال کے ساتھ ملا کر باقی ماندہ جو اس کے پاس پیسے ہیں اس کی زکوٰۃ بھی ادا کی جائے گی۔ واللہ عالم بالصواب۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھر یا کوئی اور چیز، گاڑی جو آپ کرائے پر یا ٹھیکے پر دیتے ہیں، تو چونکہ اس کی آمدنی آ رہی ہے، گھر کی بھی آمدنی آ رہی ہے، گاڑی کی آ رہی ہے، اور بھی کوئی چیز آپ کے ٹھیکے یا کرائے پر ہے تو اس کی آمدنی آ رہی ہے اور آپ کی وہ پراپرٹی میں شامل ہو رہی ہے، تو جو آپ کا بیلنس جمع ہو رہا ہے اس بیلنس سے آپ لوگ جو زکوٰۃ ادا کریں گے وہ زکوٰۃ مراد ہے۔ وہ راس المال تمہارا جو ہے اس سے زکوٰۃ نہیں ہوگی، کیونکہ وہ استعمال ہو رہا ہے، وہ آپ کا گھر بھی استعمال ہو رہا ہے، آپ کی گاڑی بھی استعمال ہو رہی ہے، اور اس سے جو انکم جمع ہو رہی ہے اس کے تھرو، اس کے واسطے سے، راستے سے، وہ چونکہ آپ کی جتنی بھی کمائی ہے، جو کہ آپ کی انکم ہے، وہ ساری ایک جمع ہو رہی ہے، تو اس کے اندر سے آپ جو ہے 2.5% کے حساب سے سالانہ زکوٰۃ دیں گے۔ اس وقت زکوٰۃ کے وقت جتنا بھی آپ کے پاس بیلنس ہوگا، ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر مہینے زکوٰۃ دیں گے، آپ اپنی کمائی جو ہے وہ کبھی اوپر آپ ہوتی ہے کبھی ڈاؤن ہوتی ہے، تو جب زکوٰۃ ادا کر رہی ہے جو آپ کے پاس ہوگا اس سے 2.5% دیں گے۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو سوال کیا گیا ہے مکان کے کرائے کے حوالے سے، تو بالکل ایسے ہی ہے، جو اس کا کرایہ ہے نا، کرایہ مکان کی مالیت کے اوپر نہیں بلکہ اس سے جو کرایہ آتا ہے اس کے اوپر جو ہے نا وہ زکوٰۃ سال کے بعد جو ہے نا وہ زکوٰۃ لی جائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزارش یہ ہے کہ وہ مکان جو کرائے پہ دینے کے لیے ہو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، البتہ کرایہ اگر استعمال میں نہ لایا جائے بلکہ جمع ہوتا رہے
اور سال گزر جائے اور دوسری کرنسی کے ساتھ ملا کر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر یا اس سے زیادہ ہو تو پھر 2.5% کے لحاظ سے اس پہ زکوٰۃ ہوگی، ورنہ مکان ذاتی استعمال کے لیے چاہے 10 ہوں چاہے 20 ہوں، یعنی کہ بیع کے لیے نہ ہوں تو ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں وہ مکان جو بیع کے لیے ہے، بیچنے کے لیے ہے، اس کے اوپر پراپرٹی کے حساب سے زکوٰۃ ہوگی۔ واللہ تعالی اعلم۔